تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ روزوں کا تحفہ اللہ نے دیا کن کو ہے؟ پروردگار عالم نے یا ایھا الناس نہیں کہا بلکہ یا ایھا الذین آمنوا. وہ لوگ جو مجھے اپنا رب مانتے ہیں، وہ لوگ جو میں اللہ کے ہونے کا یقین دل کے اندر رکھتے ہیں کہ کرنے والا دھرنے والا رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں تیرے سوا کوئی نہیں، اور مجھے مانتے ہیں میرے نبی کے طریقے پر جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا. اللہ کے حکم کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے، اور طریقے کیا ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پروردگار عالم نے یہ لکھ دیا، یہ مہینہ تمہارے پر لکھ دیا، فرض کر دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تمہارے پہلوں پر تھا. کسی کو 1 مہینے کے روزے ملے، کسی کو 40 دن کے روزے ملے، کسی کو صبح سے شام تک کا روزہ ملا، کسی کو 24 گھنٹے کا روزہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کا پاک پیغمبر ہے، عرض کرنے لگے الہ العالمین میرے سے بڑا کامیاب کون ہوگا؟ الہ العالمین میرے سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہوگا؟ میرے سے بڑا مقدروں والا کون ہوگا؟ جب چاہتا ہے تیری مرضی سے، تیری رضا سے تیرے سے بات کر لیتا ہے. الہ العالمین جتنا آپ نے مجھے قرب عطا فرمایا، اتنا قرب آپ کسی کو اب میرے بعد عطا فرماؤ گے؟ پروردگار عالم نے فرمایا ہاں، ایک نبی آنے والا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے موسیٰ اتنا قریب کرنے کے بعد میں آپ سے جب بات کرتا ہوں تو 70,000 پردے درمیان میں حائل ہوتے ہیں. علماء اکرام نے فرمایا ایک نبی آنے والا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا اس نبی کی شان کا تو کیا کہنا، اس امت کی، اس کے امتی کی شان یہ ہوگی جب افطاری کے وقت کھانا سامنے پڑا ہوگا، مشروب سامنے پڑا ہوگا، اس وقت میری خاطر کھانے اور پانی سے رکی رہے گی، اور اس وقت ہاتھ اٹھا کے مجھے یاد کرے گی اے موسیٰ تیرے سے ملاقات میں 70,000 پردے ہوتے ہیں. افطار کے وقت جب بندہ ہاتھ اٹھائے گا 70,000 تو کیا ایک پردہ بھی درمیان میں نہیں رکھوں گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک جنت کے دروازے تو پہلے ہی اللہ پاک نے کھول دیے، لیکن ہواؤں کا رخ اس طرف کر دیا. فرمایا مومن بندے جب تیرے منہ سے ہواڑ آئے، فرمایا تیرے منہ کی ہواڑ کی روزے کی حالت میں اس منہ کی ہواڑ کی میں جنت کو دھونی دیتا ہوں. مجھے جنت کی خوشبو اتنی عزیز نہیں کہ عصر کی نماز کے بعد جب معدہ خالی ہو افطاری کے وقت جو تیرے منہ سے ہواڑ آتی ہے، یہ ہواڑ مجھے بڑی عزیز ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. پہلی رات جہنم کے دروازے بند کر کے پہلی رات جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. کئی لاکھ روزانہ افطاری کے وقت جہنم سے لوگ نجات پا جاتے ہیں. فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، جتنے پہلے دنوں میں آزاد کیے کر دیے جاتے ہیں، جب میرے عزیزو عید کی رات آتی ہے چاند نظر آ جاتا ہے، جتنا پورے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا مل گیا اتنی آدمیوں کو اس رات کے اندر چھٹکارا مل جاتا ہے. 2 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہاں بیان کر کے عرض کر کے آپ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھواؤں گا. ایک وہ حدیث جو امیر کو، غریب کو، چھوٹے کو، بڑے کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، سب کو آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی 3 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دی رحمت والے نبی کہنا تو نہیں بنتا، عرض کرتے ہیں آج آپ نے خلاف معمول یہ کام کیا ہے. کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کے سامنے بولا کم کرتے تھے، نبی کی اداؤں کو دیکھ کے قربان ہوا کرتے تھے. آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے کھڑا 3 بد دعائیں کر کے گیا. سید الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے، تمام نبیوں کا سردار اس بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے.
پہلی بددعا جبرائیل علیہ السلام نے دی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، دنیا آخرت کے اندر ناکام ہو جائے وہ آدمی جو بڑھاپے کے اندر خود جوان ہو اور بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے، اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، تباہ ہو جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب میرے عزیزوں طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کھا کر 13 سال میرے عزیزوں مکے والوں کی تکلیفیں برداشت کر کے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک بھوکے پیاسے رہ کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت کو کسی کے لیے بددعا نہ کی، یہاں آ کر ماں باپ کا مقام اتنا بتلا دیا، جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے برباد ہو جائے ماں باپ کا نافرمان، رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً آمین کہہ دیا۔ میرے عزیزوں کوئی بازار میں تمہیں چلتا پھرتا ملے گا، کوئی کپڑوں سے باہر ملے گا، بڑے بالوں والا ملے گا، چہرے پہ گند گول رکھا ہوگا، میرے عزیزوں گندگی غلاظت میں بھرا ملے گا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی بددعا لگ گئی۔ اگر ایک بندے کی بددعا لگ جائے تو یہ حال ہو جاتا ہے، نبیوں کے نبی کی بددعا لگ گئی تو بتاؤ کیا حال ہوگا۔ تو خدا پاک نے ماں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی، ان کے روزوں کا خیال کرنا، ان کے کپڑے رتوں کا خیال کرنا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں پکوانا، بوڑھے ماں باپ ہیں ان سے پوچھ کے پکوانا، آپ نے روزہ رکھا ہے بتاؤ آپ کا آج کھانے کو کیا دل کر رہا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے روئے زمین پر دسترخوان پہ ماں باپ کو راضی کر دے، پروردگار عالم جنت کے دروازے پہ راضی کر دے گا۔ دوسری بددعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام سنا رہے ہیں، تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جو آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ رحمت والے نبی نے آمین کہہ دیا۔ اب اس موضوع پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاید میری بات وہ سکھر والے سننے کو کہہ رہے تھے سنیں گے۔ حاجی محمد یونس جمعے کی نماز ان کے گھر میں پڑھائی، مہمان ہے، 87 سال کا ہے، کہنے لگا مولوی صاحب اتنا سا تھا 87 سال ہو گئے، ایک عمل میں نے نہیں چھوڑا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہوں اور 10 مرتبہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولوی صاحب 87 سال کی عمر ہو گئی، بچپن سے پڑھ رہا ہوں، کہنے لگا چند دن پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، اللہ کے پاک پیغمبر کو میں نے کندھوں پر اٹھایا اور میں چلنا شروع کر دیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کندھے پر سواری فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے یونس یہ عمل کرنا، یہ عمل تم موت تک کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہو رہا ہے۔ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، 10 مرتبہ درود شریف کیا جائے گا، چلتے پھرتے انسان پڑھ لے گا۔ تیسری بددعا جبرائیل علیہ السلام نے دی، تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ پائے، اس مہینے کے حاضر ہونے پر رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اللہم آمین۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو کاروبار کی وجہ سے، جو تجارت کی وجہ سے روزے چھوڑ رہا ہے، بتاؤ اس کے مال میں برکت کیسے آئے گی؟ عذاب آئے گا زندگی میں، پریشانی آئے گی زندگی میں، حالات آئیں گے۔ خدا پاک کی قسم ہے ایک آدمی کہتا ہے روزہ چھوڑ کے سارے سال کی روزی کماؤں گا، اسے جا کے کوئی بتا دے خدا پاک کی قسم ہے ایک روزہ چھوڑ دے اس کے بدلے میں سارے پہاڑوں کو سونا بنا کے خرچ کر دے، روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی کے نفلی روزے رمضان کے ایک روزے کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، ایک دن پہلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک دن حضور منبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا لوگوں برکت والا مہینہ آ رہا ہے، لوگوں عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی کثرت کرنا۔
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بستر پہ لیٹے ہو دکان پر بیٹھے ہو، اس وقت تو سارے ہی فارغ ہو کے بیٹھے، اللہ پاک دوبارہ مصروف کر دے، کہہ دو آمین۔ حلال روزی میں اللہ مصروف کر دے، اللہ ہماری دکانوں کو کھول دے، ہمارے کاروباروں کو کھول دے۔ یقین جانو یوں نہ کہ اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، بلکہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اب تو سحری میں اٹھنے کا موقع ہے، جہاں میرے عزیزو 3 سوا 3 اٹھتے ہو، 2:45 اٹھ جاؤ، 15 منٹ میں اللہ کو راضی کر لو۔ خدا پاک کی قسم ہے، یار کو راضی کرنے میں سال لگے گا، خدا کو راضی کرنے میں 1 لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ پہلا کام رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی آدمی کہ جی میں عالم کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے میں حافظ کوئی نہیں، یہ تو عالم کے لیے، غیر عالم کے لیے کلمہ طیبہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اب کلمہ طیبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 10-12 مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کام فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرو۔ اب میرے عزیزو یہاں بات آ گئی کہ حافظ نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے، چلو میں آپ کو سناؤں، آپ میں اپنے رب کو سنائیں، پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، بلند آواز سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر 1 منٹ میں دیکھیں کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، آرام سے آہستہ آہستہ۔ فرمایا بوڑھا ہو جوان ہو، آرام آرام سے ایک بندہ 1 منٹ میں کم سے کم بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ 12 مرتبہ سورہ اخلاص 1 منٹ میں، یعنی ایک دن کے اندر 12 مرتبہ پڑھی، ایک مہینے کے اندر 360 مرتبہ پڑھ لی، ایک مہینے میں 360 مرتبہ پڑھی، اسے 120 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا ہے۔ سورہ اخلاص ایک مہینے کے اندر 360 مرتبہ پڑھی، 1 سال کے اندر میرے ایک مہینے کے اندر اس نے اتنی پڑھی، ایک مہینے میں 120 قرآن کا ثواب مل گیا، 1 سال کے اندر 1440 قرآن کا ثواب مل گیا ہے۔ اب سورہ اخلاص تو سب کچھ پڑھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے میرے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کوئی آدمی کہتا ہے میرے گھر کے اندر برکت نہیں آتی، کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دیکھو اللہ پاک دن کیسے پھیرے گا۔ تیسرا کام نبی نے فرمایا جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اب ایک مجھے بات بتاؤ، ہم نے نماز پڑھی فجر کی، اللہ اکبر کا ایسا میں نے کہا نا اللہ اکبر کہنا چاہیے، ایک مرتبہ تکبیر بلند ہو اللہ اکبر زور سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ پورا کلمہ پڑھنا نہیں آتا استغفر اللہ 3 مرتبہ کہے۔ اب سارے حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولوی صاحب کوئی برائی ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس پر استغفار کرنی چاہیے۔ فجر جیسی نماز انشاءاللہ میں اگلے درس میں 10 فائدے فجر کی نماز کے بتلاؤں گا۔ آخری فائدہ فجر کی نماز کا یہ ہے، فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے پروردگار عالم دنیا کی ساری بلاؤں سے اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب نماز پڑھی، اس میں استغفر اللہ پڑھنے کا تو تک ہی نہیں بنتا، فرمایا اس لیے نماز پڑھ کے نیک کام کر کے استغفار کرو، اگر اس نیک کام کے پورا کرنے میں کوئی کمی رہ جائے تمہارے استغفار کی برکت سے اللہ اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ مغرب کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، استغفر اللہ، اے اللہ جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا رکھ نہ سکے، اے اللہ تو جیسا رکھنا چاہیے تھا روزہ رکھ کے جیسے اللہ کام کرنے چاہیے تھے کر نہ سکے، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے۔ چوتھا کام رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، فرمایا اللہ سے رو رو کے اپنے لیے جنت کا سوال کر لو، یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی امتیں جنتوں میں جائیں گی، جنت میں جائیں گی، یا اللہ ایک کونے میں مجھے بھی مکان عطا فرما دینا۔ اور جب بھی اللہ سے جنت مانگو، نری جنت نہ مانگو اللہ جنت میں گھر دے دے، اللہ جنت میں گھر دے دے، نہیں اللہ مجھے جنت الفردوس میں گھر عطا فرما۔ قبلی والے جنت الفردوس کہاں ہے؟ فرمائے یہ فردوس وہ مکان ہے جب پروردگار عالم نے میرا گھر بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کے اندر صحابہ نے عرض کی اللہ کے سب سے قریب کس کا گھر ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سب سے قریب، اللہ کے پڑوس میں میرا گھر ہوگا۔ تو میرے عزیزو
جب بھی مانگو دنیا میں بھی حضور کا پڑوس مانگ لو، جنت میں بھی نبی کا پڑوس مانگ لو۔ دنیا میں حضور کا پڑوس یہ، یا اللہ موت مدینے والی دینا، شہادت کے رتبوں والی دینا، پروردگار عالم قبر بنے جنت البقیع کے اندر بنا دینا۔ یا اللہ قیامت کا دن ہو، یا اللہ جو دعا فرعون کی بیوی آسیہ نے مانگی تھی، یا اللہ مجھے اپنے حبیب کے پڑوس میں گھر عطا فرما دینا، وہی اللہ سے دعا مانگ لو، یا اللہ مجھے اپنے پڑوس میں گھر عطا فرما دینا۔ اللہ کا پڑوس کیا ہے؟ جہاں اللہ کا حبیب رہتا ہے۔ فرمایا آپ بھی اللہ سے مانگ لو، رو رو کے اللہ سے جنت مانگ لو۔ یا اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں، پھر رو کے اللہ سے مانگ لو، اللہم اجرنی من النار، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر اپنے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، بازار والوں کے لیے، ساری امت کے لیے پڑھنا چاہو تو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ مفتی محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائمنڈ والے ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے، فرمایا فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ آدمی بیٹھا رہے، دائیں بائیں نہ دیکھے، کسی سے بات نہ کہے، 10 مرتبہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور 7 مرتبہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار۔ فرمایا قبلہ روح کی طرف، قبلہ منہ کی طرف، قبلہ کی طرف ہو کے پڑھ لے۔ فرمایا ابھی منہ دائیں بائیں پھیرنے نہیں پائے گا، پروردگار عالم جنت کے فیصلے فرما دے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائی افطاری اور سحری میں اپنے اڑوس پڑوس کو یاد رکھنا۔ آج پہلے دن کی سحری ہے، ایک ڈش بھی ہماری افطاری کی آج ایک کم پک جائے نا، جہاں چاٹ بن رہی ہے، پکوڑے بن رہے ہیں، اسی طریقے سے سموسے بن رہے ہیں، ایک ڈش کم کر دو، چھوٹے سے گھرانے کے خدا کی قسم 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ فروٹ چاٹ آج نہیں کل کھا لیں گے، آج نہ پکاؤ، دیکھو فروٹ چاٹ پہ 600 روپے لگتا ہے، ایک غریب کے گھر کی 2 وقت کا کھانا آرام سے پکے گا۔ تو روزے کی حالت میں بھائی افطاری سحری میں اپنوں کو بھی یاد رکھنا ہے، غربا کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اس وقت معاشی حالات لوگوں کے بڑے کمزور ہیں، سفید پوش جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ لوگ جو اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، اور دوسرا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ میرے بھائیوں شروع لاک ڈاؤن ہوتا گیا، اب یہاں نوبت آئی کہ لوگوں کو اب جان کے لالے پڑے ہوئے، تاجر حضرات کہہ رہے ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے، ریڈی بان ہے، کوئی شربت کی ریڈی لگانے والا، کوئی آئس کریم بیچنے والا، کوئی پاپڑ بیچنے والا، کوئی گول گپے، سارے حضرات پریشان ہیں۔ تو بھائی ان سے پوچھو نہیں تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں، بلکہ خاموشی سے جا کر اس انداز سے کہ اسے بھی پتہ نہ لگے میرے دروازے پر کون رکھ کے گیا ہے، یا کسی کے ہاتھ بھیج دو، ذمہ دار آدمی ہو، تاکہ وہ اس کی عزت کا جنازہ نہ نکالے، بھائی کس نے دیا؟ ایک اللہ کے بندے نے دیا ہے۔ اس طریقے سے صدقہ خیرات کریں گے، رمضان المبارک کے روزے اللہ پورے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تراویح میں اللہ پورا قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔